جو چاہے کر دے، جو چاہے کر دے۔ دنیا کا تجربہ ہے، آگ میں جانے والا جل جاتا ہے۔ ایک ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام، جو آگ کے شعلوں کے اوپر اٹھتے ہیں، اور آگ اتنی بلند ہے کہ اوپر سے اڑتا ہوا پرندہ بھی جل کے اس میں گرتا ہے۔ جب یہ آگ کے شعلوں کے اوپر آتے ہیں تو اوپر سے آگ والے رب کا امر آتا ہے، کونی بردن و سلاما، بردن و سلاما، ٹھنڈی بھی ہو، سردی نہ لگے، گرمی بھی نہ لگے، معتدل ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر پر جب پہنچے ہیں تو انگاروں پر گرے نہیں ہیں، گرے نہیں۔ آگ کے شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے تھاما جیسے ماں اپنے بچے کو ہاتھوں پہ تھام لیتی ہے، اور بڑے پیار سے آ کر انگاروں پر بٹھایا، اور جبریل اترے اور کرتا پہنایا، اور پر مارا، چشمہ نکلا، پر مارا، انار کا درخت نکلا۔ 40 دن بٹھا کے کھلایا ہے، 40 دن بٹھا کے کھلایا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یات بصیرا۔ یہ کرتا یوسف علیہ السلام کے پاس تھا۔ جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئیں یوسف کی جدائی میں رو رو، اور پھر بھائیوں کی اور یوسف کی پہچان ہوئی، پھر معافی تلافی ہوئی، تو پھر یوسف علیہ السلام نے وہ کرتا نکالا، کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے ابا کی آنکھوں پہ لگانا، تو اس کے ساتھ ہی ابا کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو یہ وہ کرتا تھا جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پر پہنایا۔ یہ قرآن کی ذہن سازی کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ آدم سے لے کر آدم علیہ السلام اور حوا سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک مرد عورت نکاح کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، شادی کرتے ہیں، بچی پیدا ہوتی ہے۔ یہی سلسلہ ساری دنیا دیکھتی چلی آ رہی ہے، لیکن ایک دم میرے اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار وجود میں آتا ہے۔ اللہ کی پاک بندی مریم اپنے مکان کمرے میں ہے، اور ایک دم ایک فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد تو کرو مریم کا قصہ، یاد تو کرو مریم کا قصہ۔ کبھی فرصت ہو تو قرآن کھول کے بیٹھا کرو، اللہ کی قدرت اور شہنشاہی کے نظارے اس میں دیکھا کرو۔ حضرت علی کا فرمان ہے، حضرت علی کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں، میری بات دھیان سے سننا، حضرت علی کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز میں میرے اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں۔ اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے، میرا مالک مجھ سے بات کرے، میرا رب مجھ سے بات کرے، تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو اللہ تم سے بات کرتا ہے۔ پر ہماری کم قسمتی ہے، نہ پڑھنے والے رہے نہ سمجھنے والے رہے، صرف ختم واسطے قرآن رہ گیا، قرآن خوانی کے لیے قرآن رہ گیا، آرے والے کے بازاروں سے قرآن نکل گیا، گھروں سے قرآن نکل گیا۔ صرف کوئی مر جاوے تو مولوی صاحب نو سدو تے ختم پڑھے تو چلو جو قرآن دا حق ادا ہو گیا۔ میرا رب ذہن بناتا ہے، یاد کرو، وذکر، یاد کرو نا آرے والے کے ایمان والو۔ وہ میری ایک بندی تھی مریم، وہ کمرے میں تھی تو میرا فرشتہ آیا، فتمثل لها بشرا سویا، انسانی شکل۔ مریم ڈری، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یا اللہ میں پناہ چاہتی ہوں، میں اس سے، یا اللہ مجھے اس سے میری حفاظت فرما، تو کون ہے؟ وہ آگے کہتا ہے، انما انا رسول ربک، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، میں انسان نہیں، مجھے تیری کوئی غرض نہیں، میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ ہوں، انما انا رسول ربک، میں انسانی شکل میں فرشتہ ہوں۔ وہ کہتی ہے تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ وہ فرماتے ہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم تیرا رب تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ آگے مریم بولتی ہیں، اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام، تمہاری عقل ٹھکانے ہے، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی کوئی نہیں، ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بری بدکار عورت کوئی نہیں، اور بیٹا ہونے کا ایک حلال راستہ ہے، وہ میرا ہوا نہیں، ایک حرام ہے، وہ میں کر نہیں سکتی، تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں جبریل کہتا ہے، قال ربک هو علی هین ولنجعلہ
आयतल लिन्नासी व रहमतम मिन्ना व काना अमरम मक़दिया। मरियम, ये फैसला तेरा रब कर चुका है। अब वो आगे बढ़े, वो पीछे हटी, यहां तक कि दीवार के साथ लग गई और डर रही हैं और वो तसल्ली दे रहे हैं। चूंकि मासूम बच्ची, छोटी बच्ची, 15-16 साल की उम्र, मत डरो मत डरो। और इधर देखो, यहां से आकर पकड़ा आस्तीन को, कुर्ते का आस्तीन, जिस्म को हाथ नहीं लगाया, आस्तीन का कुर्ता यहां से पकड़ा और एक फूंक मारी, सिर्फ एक फूंक मारी है। इधर फूंक पड़ी और इधर 9 महीने का हमल मां के पेट में तैयार हो गया और उसके साथ ही दर्द शुरू हो गया। फंतबदत बिही मकानन कसिया, फिर उसके साथ वो भागी एक दूर जगह। फअजाअहल मखाद इला जिद्अन नखला, एक खजूर का तना था ऊपर से कटा हुआ, खुश्क, उससे टेक लगाई। जो ही टेक लगाई तो बच्चा पैदा हो गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो मरियम ने फरियाद की, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्यम मनसिया, हाय मैं मर जाती, मेरा मरना भी लोग भूल जाते, फिर मेरा भूलना भी भूल जाते। अब जिब्राइल दोबारा आया, अब सामने नहीं, अब पर्दे में आया। वना फनादाहा मिन तहतिहा, चूंकि अब बेपर्दगी का खतरा है तो पीछे से आकर बोला, ला तहज़नी मरियम, गम न कर, कज्जाल रब्बुकी तहतक सरिया, ये चश्मा तेरे लिए अल्लाह ने अभी चलाया। वह एकदम जमीन फटी और चश्मा उबल के बाहर निकल आया। कि देख, तेरे रब ने चश्मा जारी किया तेरे लिए, तेरे लिए, ऐसे ही बिन बाप के बच्चा दे दिया तेरे लिए। फिर फरमाया, ये खजूर के तने को हिलाओ जिस पर टेक लगाई थी, उसे पकड़ के यूं यूं हिलाया तो खजूर के तने के ऊपर से तरो ताजा खजूरों के फल, खूबसूरत ताजा खजूरें गिर के सामने फैल गई हजरत मरियम के। तो फिर जिब्रील ने कहा, मरियम, तूने देखा तेरे रब ने खजूर के तने में से एक शाख नहीं, एक पत्ता नहीं, और तुम्हें ताजा खजूरें खिलाई। वही अल्लाह ने तुझे बिन बाप के, बिन खामिद के बेटा दे दिया। अब जा और बच्चे को नहला धो, आप भी साफ सुथरी हो, और कुली वशरबी वखर्री आईना, और इसको लेके जा और लोग तेरे पास आएंगे और तुमसे पूछेंगे ये बच्चा कौन है। फइम्मा तरयिन्ना मिनल बशर अहदा, तो तूने क्या कहना है, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, मेरा रोजा है, तुम मेरे बच्चे से बात करो। फअतत बिही कौमहा तहमिलुहु, अब हजरत मरियम बच्चे को गोद में लिया हुआ और शहर में आई। सारे शहर में हंगामा और शोर मच गया। या मरियम लक़द जीति शैअन फरिया, मरियम क्या मुंह काला कर दिया। या उख्ता हारून मा कान अबूकी इम्रअ सू, एक ही जुमले में दो तरह के वार के। या उख्ता हारून मा कान अबूकी इम्रअ सू, कि ए हारून की बहन, बहुत नेक आदमी हारून का तूने भाई को बदनाम किया। मा काना अबूक इम्रअ सू, तूने बाप को बदनाम किया। व मा कानत उम्मुक बगिया, तूने माँ को बदनाम किया। न तेरी माँ ऐसी, न बाप ऐसा, न भाई ऐसा, ये तूने क्या किया है। फअशारत इलैहि, होंठों पर उंगली और फिर यूं। तो जवाब में कौम ने कहा, कैफ नुकल्लिमु